جی حالات جو ہیں وہ ظاہر ہے دوبارہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں مارکو روبیو جو ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے اہداف اپنے جو ہیں مکمل کر لی ہیں. مگر ابھی لیٹسٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ابھی آپ نے ابتدائیے میں بیان پڑھا ہے کہ ایران سے جنگ بندی اس وقت لائف سپورٹ پر ہے اور انہوں نے جنگ بندی انہوں نے کہا جی یہ اس وقت غیر یقینی حد تک کمزور ہے اور جو ایرانی تجاویز ہیں وہ کچرا ہیں. اس سے پہلے ایران کی جب تجاویز گئی تھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے اور یہ ایران کے نام نہاد نمائندوں نے جواب پڑھا ہے. ایران نے بھی سخت ریئیکشن دیا کہ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی تجاویز مسترد ہونے پر ایران بہت سخت جواب تھا. انہوں نے کہا جی یہ ہم سے ٹرمپ کا منصوبہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے مترادف ہے. ایران کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جو اس کی خود مختاری کے خلاف ہو. ایران کی تجاویز میں جنگی نقصانات کے ازالے کو بھی شامل کیا گیا کیونکہ ہمیں تفصیلات نہیں پرووائڈ کی گئیں کہ ایرانینز نے کیا جواب دیا. پاکستان کے ذریعے بھجوایا گیا، امریکہ بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی رد کر دیا، مگر انہوں نے بھی تفصیلات نہیں بتائیں کہ کیا رد ہوا، پورا پیکج رد ہو گیا یا پارشلی کچھ ہے. تو ایران کی طرف سے جو خبریں چھپی ہیں کہ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ انہوں نے یہ پارس کے اور تسنیم ان کی جو دو ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران نے جو ہے یہ وہی جو اپنا پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ مرحلہ وار اس کو کرتے ہیں، پہلے اس کے اندر جو ہے نا آپ جنگ بندی مکمل ہونی چاہیے اور لیبنان کی اندر جنگ بندی اس کی لازمی شک ہے. پھر وہی کہ نیول بلاکیڈ کو ختم کریں، ہم بھی ہرمز کو ختم کرتے ہیں، تو پہلے سینکشنز کی بات کر لیں ختم کرنے کی، اس کے بعد جو پھر نیوکلیئر کا کیا کرنا ہے یہ بعد میں ہوں گے. یہ ایرانین نیوز ایجنسیز کی طرف سے یہ والی بات آئی. اور وال اسٹریٹ جرنل میں مگر جو خبر چھپی ہے اس کے مطابق کہ ابھی بھی جو ہے ختم نہیں ہوا معاملہ اور بات چیت چل رہی ہے درمیان میں، اور جو تجاویز آئی ہیں اس کے اوپر ایران مان رہا ہے نیوکلیئر کے اوپر. یہ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ پہلے وہ ہو رہا تھا کہ 5 سال کے لیے ٹوٹل وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں افزودگی کریں گے، اور ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم ڈائلیوٹ کر لیں گے اور کچھ باہر بھی اس کی افزودگی کا جو مٹیریل ہے انرچڈ یورینیم جو ہے 60% انرچ جو ہے وہ تھرڈ کنٹری کو بھی دیا جا سکتا ہے. پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ 20 سال کہہ رہے تھے امریکن اور ایران 5 سال کہہ رہے تھے، تو ابھی شاید 12 سال کی بھی بات چیت ہوئی. مگر یہ سورسز کے حوالے سے جو ہے میڈیا کے اندر باتیں چل رہی ہیں کہ یہ والی ہیں، مگر آن دا فیس آف اٹ جو ہے وہ ٹینشن ظاہر ہے موجود ہے. اور ایران نے اب یہ کہا کہ ہمارا کوئی بھی ٹینکر پکڑا گیا تو وہاں کوئی 1500 ٹینکر پرشین گلف میں کھڑے ہیں، ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے. روز خبر آتی ہے کہ 1-2 ٹینکرز کے اوپر ایران کی طرف سے جو ہے حملوں کی بھی ہے. پھر یو اے ای کے اوپر جو کچھ ڈرونز کی شکایات بھی تقریباً تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں، اور ایک ٹینشن کی ایک فضا چل رہی ہے. اور ان کے اس بیان کے بعد کہ یہ بڑا فریجائل پیس ہے اور یہ جنگ بندی کسی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آج منڈے ہے تو مارکیٹ کے اندر پہلے یہ $4 کا برنٹ بڑھا تھا، تو اس بیان کے بعد کہ جنگ اگر دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے تو مارکیٹس کے اوپر بھی افیکٹ پڑے گا، اور پھر تیل کی قیمت بھی بڑھے گی. تیل کی قیمت بڑھے گی تو پھر تمام دنیا کے اندر اس کے ٹریمرز جائیں گے. سو اس لیے معاملات ابھی اب کہہ سکتے ہیں کہ سنگین ہی ہیں. معاملات سنگین ہیں عامر صاحب، اور اس کا ایک امپیکٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے خطے کے اوپر پڑ رہا ہے، پوری دنیا کے اوپر اس کے امپیکٹ آ رہے ہیں. اور اگر اکانومی کی بات کریں تو پاکستان اس وقت ایک کرائسس سچویشن کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، پوری دنیا کر رہی ہے فرام ڈفرینٹ ایسپیکٹس، لیکن پاکستان پر ظاہر ہے اس کا بوجھ کیونکہ پاکستان کی اپنی اکانومی اسٹیبل نہیں تھی. پاکستان کی اکانومی کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے پہلے ہی انہوں نے 400 اور جو ہے کتنا 14 روپے کا ہو گیا جی
جی 414.78 فی لیٹر ہو چکا ہوا ہے، اس کے اوپر تفصیل بات کریں گے، پر میں کوئکلی بتا دوں کہ دو بڑے اہم آرٹیکل انٹرنیشنل پریس کے اندر چھپے ہیں۔ ایک تو اٹلانٹک میگزین ہے، اس کے اندر رابرٹ کیگن جو ہے نا، ان کا ایک آرٹیکل ہے، یہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ وکٹوریا نیولینڈ، وہ پہلے پچھلی امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے انڈر سیکرٹری رہی ہوئی ہیں، اور یہ بڑے زائنسٹ تھنک ٹینکس کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ ان کی طرف سے بڑا سخت بیان ہے، اس کا آرٹیکل کا جو ہیڈ لائن ہے وہی ہے کہ چیک میٹ ان ایران، ان کا جی واشنگٹن کانٹ ریورس اور کنٹرول دی کانسیکوینسز آف لوزنگ دس وار۔ بہت سخت قسم کا انہوں نے ایک تنقیدی جو ہے آرٹیکل لکھا ہے، اور یہ آرٹیکل بھی میں نے ان کے کریڈینشلز بتائے کہ یہ بڑے زائنسٹ لابی کے بڑے سرکردہ ممبر ہیں، اور ان کی طرف سے یہ آیا ہے کہ جناب یہ جو امریکہ کے ساتھ ایران کے اندر ایران نے کر دیا ہے، یہ آئندہ اس کی دہائیوں تک اور صدیوں تک جو ہے نا اس کے کانسیکوینسز رہیں گے، اور یہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ اور ایک پوری دنیا میں اس وقت ہزیمت برداشت کرنی پڑی ہے امریکہ کو، اور امریکہ کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے، جس کے آفٹر افیکٹس آئندہ آنے والے دنوں اور سالوں میں نظر آئیں گے، اور اس کا اثر پوری دنیا کے اندر اس کا اثر جائے گا۔ اور بہت ہی تنقیدی انہوں نے کہا جی 37 دن تک جو ہے پورا اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے ایران کے ساتھ جو کرنا تھا کر چکے، اور اس کے بعد ان کے پاس وہ کہتے تو ہیں کہ کارڈ سارے میرے پاس ہیں، ان کے پاس وہ کوئی کارڈز نہیں رہ گئے، اور ایران وہاں پہ ٹکا ہوا ہے۔ ایک تو یہ آرٹیکل ہے، دوسرا بڑا امپورٹنٹ جو ایک آرٹیکل ہے وہ فائنینشیل ٹائمز یو کے اندر چھپا ہے، جس کے اندر یو ایس سورسز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکن آفیشل کو کسی کو امپورٹنٹ کو انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ شاید جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں چین بدھ کے روز جا رہے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے چین سے انوالو کریں کہ ان کو کہ آپ ایران کے معاملے میں دخل اندازی کر کے اس معاملے کا پیچ اپ کروائیں۔ تو ولی ناصر بڑے معتبر اسکالر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ بڑی ایک سائن آف ویکنس ہوگی امریکہ کے لیے، اور اس کے لیے کیا ان ریٹرن امریکہ کو چین کو دینا ہوگا۔ اور فرض کریں کہ چین اگر انکار کر دیتا ہے، کیوں کرے گا چین؟ وہ چین ہو سکتا ہے وہ کنڈیم تو کر رہے ہیں کہ کھلنی بھی چاہیے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، مگر وہ شاید انکار بھی کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں، یا آپ نے معاملہ شروع کیا تھا، آپ یہی خود ہی اس کو ختم کریں۔ سو یہ ایک 2-3 آرٹیکل ہیں کہ پوری دنیا میں اس کو جنگ کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ جی بالکل عامر صاحب، اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس جنگ کو کس طرح سے دیکھا